نبی والی زندگی کی آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، 3 کام کر لو، کبھی خدا کی قسم زندگی میں ناکام نہیں ہوگے۔ کیا کام؟ سعودیہ چلے جاؤ؟ نہیں نہیں۔ دبئی چلے جاؤ؟ نہیں۔ گھر بیچ کے گروی رکھوا کے بینک کے امریکہ چلے جاؤ؟ نہیں۔ فرمایا 3 کام کرو، اللہ حیاتیوں میں برکت دے گا، 3 کام کرو اللہ رزق میں برکت دے گا، 3 کام کرو اللہ جوانی میں برکت دے گا، 3 کام کرو اللہ گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، اور دسترخوان پر جو بھی اللہ کی نعمت ہے اسے کھا کر، اسے دے کر خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ اللہ ہر میدان بلکہ موت تک اللہ ترقیاں عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا شروع کر دو۔ روکھی سکھی جو ملے نہیں ملتی، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک زندگی تیری میری جھولی میں ڈال کے گئے۔ فرمایا یہ قیمتی متاع ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ پھر جو نبی کی زندگی میں آئے گا اسے میرے عزیزو گھریلو زندگی بھی گزارنا آسان ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زندگی کامل زندگی ہے۔ جو حضور کی زندگی کے اندر آئے گا میرے عزیزو اسے دنیا کے کام بھی کرنا آسان ہو جائیں گے، اسے نمازیں پڑھنا بھی آ جائے گا، اسے روزے رکھنا بھی آ جائے گا، بہن بھائیوں کا حق دینا بھی آ جائے گا، بہن بھائیوں سے پیار کرنا بھی آ جائے گا۔ جب نبی کی زندگی میں آئیں گے تو بیٹیاں بھی اچھی لگیں گی، بیٹے بھی اچھے لگیں گے، بھائی بھی اچھے لگیں گے، بہنیں بھی اچھے لگیں گے، یار بھی اچھے لگیں گے، ماں باپ بھی اچھے لگیں گے، نیند بھی آئے گی، سکول بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، رزق کی فراوانی بھی آئے گی۔ ایک میرے عزیزو ایک کام ساری چیزوں کو بلا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے دوری، خدا پاک کی قسم آسمان سے پھٹکارے آئے گی، رحمت خداوندی آنا بند ہو جائے گی۔ آج سارے کے سارے وعدہ کرو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کا۔ کوئی کہے جی مولانا ہفتہ لگاتا ہوں میرا کاروبار نہیں بڑھتا، مولانا میں پورا ہفتہ کم کام کرتا ہوں میرے رزق میں برکت نہیں آتی۔ برکت کیسے آئے؟ ہفتے میں 2 دفعہ حضور کی سنت پہ اس طرح چلتا ہے۔ برکت کیسے آئے؟ پورا ہفتہ نبی کو رلاتا ہے۔ برکت کیسے آئے؟ اللہ کے نبی کو رلاؤ اور سمجھو میں خوش ہو جاؤں گا، کامیابی میری زندگی کے اندر آ جائے گی۔ ایسے تو میرے عزیزو ہو ہی نہیں سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنا لو، اللہ حیاتیوں میں برکت دے گا، اللہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب کرے گا، اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کون نبی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا کلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ یقین جانو وہ عمر جو زمین پر چلنا نہیں جانتا تھا، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ جب فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے، مال غنیمت سے بیت المال بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا، کون ہے جو عمر کو کہے نیا کرتا پہن لے؟ کون ہے جو عمر کو کہے اپنی خوراک کا خیال کیا کر، اب بوڑھا ہو گیا؟ کون ہے جو عمر کو کہے 3-4 جوڑے سلوا لے؟ باہر سے جو وفود آتے ہیں، بادشاہ وزیر آتے ہیں، عمر ان سے ملاقات کرتا ہے، لوگ تیری بات میں سنتے ہیں، پہلے تیرے کپڑوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ جرأت نہیں پڑی، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے یہ بات کہ 2 بیویوں کا انتخاب ہوا، ایک سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، ایک بیٹی ہے اللہ اکبر عمر کی، ایک بیٹی ہے صدیق کی، یہ دونوں گئی۔ حضرت حفصہ کہتی میں تو ہی نہیں تو ڈھار ایسی ٹوٹ گئی، میری تو ہمت ہی اس وقت ہار گئی جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا، میرا باپ کل کی روٹی جو کی سوکھا ٹکڑا روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا عائشہ میرے میں تو ہمت نہیں، تو ہی میرے ابے عمر سے بات کر لے۔ اما عائشہ آگے بڑھی کہ بھائی عمر تیرے سے میرے ایک بات کرنی ہے۔ کہ جی میری اماں بتا کیا بات ہے؟ کہ عمر میں صحابہ کے نام نہیں بتاتی، میں مشورے سے آئی ہوں۔ ہم 2 عورتوں کو آگے انہوں نے مشورے میں طے پایا، ہم 2 عورتوں
عورتوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا۔ عمر ایک تو اپنے دسترخوان کی حالت، دوسرا اپنے مکان کی حالت، تیسرا اپنے کپڑوں کی حالت اچھی کر لے۔ عمر اللہ اکبر، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود آتے ہیں، اے عمر ان کے درمیان میں بیٹھا تو کیسا لگتا ہے؟ حضرت عمر نے روٹی کی طرف سے منہ پھیر لیا، حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی عمر کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر میں تو یوں سمجھا تھا تم مجھے مت دینے آئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، میں باہر والوں میں سے بعد میں پوچھوں گا جس نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا، کاش مجھے پتہ لگ جائے، میں ان کے منہ پر اتنے درے ماروں کہ میں ان کے چہروں کو بگاڑ دوں۔ پھر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے حفصہ، عائشہ تم نے تو راتیں حضور کے بستر پہ گزاری، مجھے ایمانداری سے بتاؤ عائشہ نبی کا بستر کیسا تھا؟ اتنا کہا اب عائشہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور کہا عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، ایک ہدیے کی پھولوں والی چادر آئی تھی وہ میرے حضور کے بستر پہ بچھا دی۔ حضور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے بستر مبارک پر پھولوں والی چادر دیکھی، الٹے پاؤں باہر نکل گئے اور دروازے پر پردہ پکڑ کے جھول جھول کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ اتنی دنیا میں محمد کے گھر میں کہاں سے آ گئی؟ اس پھولدار چادر کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہاں سے آئی؟ کتنے آرام سے لیٹا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہدیہ تحفہ ہے۔ فرمایا عائشہ اپنے بستر پر بچھا، میرے بستر پر نہ بچھا۔ سیدہ کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں اس چمڑے کے بستر سے جب میرے پھولدار چادر نہ اٹھا دی، قبلی والے نے گھر کی چوکھٹ کے پار کر کے قدم ہی رکھ کے دیکھا ہے۔ ادھر عمر رو رہے ادھر سیدہ عائشہ رو رہی ہے۔ اللہ حفصہ تو بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا کیسا تھا؟ پھر حضرت حفصہ نے سنو حضور کے گھر کی ہسٹری تاریخ سنائی۔ کہ ابا عمر تجھے کیا بتاؤں، حضور کے پاس دو ہی دھاری دار گروی رنگ کی چادریں تھی، کوئی وفد آتا، کوئی عید کی نماز کا موقع آتا پہن لیتے۔ ایک وقت تو ایسا آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان ہوئی، اذان دینے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی دروازے پر آئے اور آ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ حضور نے حجرے سے فرمایا بلال ذرا اندر آ جا۔ بلال کہتے ہیں اندر چلا گیا، میں نے حضور کی حالت دیکھی، تہمت باندھ رکھا تھا، اوپر چادر ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا بلال یا کسی اور کو جا کے نہ کہ نماز پڑھا، میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ آج میں محمد کے وجود پہ کپڑا ہی پورا کوئی نہیں ہے۔ حفصہ اور بتا حضور کا کھانا کیسا تھا؟ کہ کئی دل گزر جایا کرتے تھے حضور کے دسترخوان پہ دو چیزیں موجود ہوں، روٹی ہوتی تھی، سالن نہیں ہوتا تھا، سالن ہوتا تھا، روٹی نہیں ہوتی تھی۔ کہ ایک دفعہ حضور کے دسترخوان پہ دو چیزیں آ گئی، سالن آ گیا اور سرکہ آ گیا۔ پیغمبر نے یوں کر کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، فرمایا اتنا سارا کھانا، اتنی مختلف قسم کا کھانا اللہ کو قبلی والا کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا حضور علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو عمر؟ اللہ اکبر، کھانا ہو تو میں بتاؤں، کئی مہینے گزر جایا کرتے تھے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا 3 دوست تھے، ایک یار دو دوستوں کو چھوڑ کے یہاں جا کے سو گیا، اس کے پیچھے دوسرا دوست اس کے رستے پہ چلا، وہ اس کے رستے پر کامیاب ہو کے اس کے ساتھ سو گیا ہے، نہیں تیسرے دوست کی باری، وہ بھی اس کے راستے پر چل کے انہی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تم مجھے نئے مشورے نہ دو بلکہ اس راستے پر استقامت کی چلنے کے میرے لیے دعا کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عمر کو روتا ہم چھوڑ کے آ گئی۔ اما حفصہ فرماتی ہے جب ہم گھر سے نکلی تو ابا عمر نے رو رو کے اپنی داڑھی کو گیلا کر لیا تھا۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے نفرت والی زندگی سے نکلو، محبت پیار والی زندگی کے اندر آ جاؤ۔ یقین جانو ایک نبی کا طریقہ ساری دنیا کی چیزوں سے مہنگا، ساری دنیا کی چیزوں سے اعلیٰ۔ آج اس نبی کے طریقوں کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ جوانوں ہم تو بوڑھے ہو گئے، یقین جانو کوئی پتہ نہیں، آج نہیں کل، سال نہیں 2 سال کے بعد خبر آ جائے گی، ہے پھر تھا، ہوگا، ہوا کرتا تھا۔ یقین جانو تمہاری
آج تم ہی بیڑا اٹھاؤ. آج فرانس کے اندر آج کارٹون بنائے گئے, ہالینڈ کے اندر میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا گیا. اور چلو وہ تو کتے گورے کر سکتے ہیں, وہ تو کافر ہیں, تم مسلمان ہو کر حضور کی سنت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ یقین جانو کارٹون بنانے کا حضور کو افسوس نہ ہوا, افسوس تو اس وقت ہوا جب میں نے کسی کو 15,000 روپے دیے. میں نے کہا جا صبح نائی کی دکان پہ گیا تھا, اس دکان پہ چلا جا, کہ تو نے شیو کرنے کے 50 روپے لیے تھے, میں 15,000 دیتا ہوں, وہ شیو والے بال داڑھی کے مجھے واپس لوٹا دے. وہ ہنس کے دکھائے گا, کہے گا یار تھوڑی دیر پہلے آتا سارے بالوں کو میں نے جھاڑو سے اکٹھا کر کے گدے ڈالے کے اندر پھینک دیا ہے. اس بات کا میرے نبی کو کتنا افسوس ہوا ہوگا. میرے عزیزو تم تو سن لیو, تم اللہ اکبر غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے ہو, تم ہی نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ. اس امت کا نوجوان جب نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہوگا, جاؤ جاؤ خدا تمہیں جنت البقیع میں لے جائے. نبی کے رشتہ دار سو رہے, نبی کی بیٹیاں سو رہی, نبی کی 9 بیویاں سو رہی ہے, بغل میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے. اس امت کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہوگے, سکھ تو دے نہیں سکی, کم از کم دکھ نہ دو. صبح ہونے کی دیر ہے, سنت پر اس طرح چلا کہ میں محمد کے کلیجے کو امتی چیرنا شروع کر دیتا ہے. خدا را حضرات کے آگے ہاتھ جوڑوں گا. اور میرے عزیزو موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہو, سائیکل پر سوار ہوتے ہو, ہر وقت 24 گھنٹے آنا جانا گاڑیوں میں رہتا ہے. موت کا فرشتہ آیا, پتہ نہیں گھر نہ لے کے آیا, کہیں اور لے کے چلا گیا. بتاؤ تو صحیح جھولی میں ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. آج میرے عزیزو پاک زندگی گزارنے کی نیت کرو, پاکی کا خیال کرو, پیشاب کے بعد استنجے کا رواج ڈالو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ہر وقت پاک رہو, راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو اور صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو. صبح 2 سنت 2 فرض اور سورہ یاسین کی تلاوت کر جا. خدا کی قسم جس طرح آسمان سے بارش برسا کرتی ہے, تیرے وجود پر آسمان سے رزق کیسے برسے گا میرے کرو گے نیت میرے بھائی؟ بس آخری 2 منٹ میرے عزیزو. بھائی سید کی بچی نے قرآن پاک پڑھا, اللہ اکبر, صحیح صاحب مبارک ہو, اللہ اکبر, جنت تیرے پہ واجب ہو گئی, جنت کا ٹکٹ تیرے گھر کے اندر آ گیا ہے, ٹکٹ جنت کا تیرے گھر کے اندر آ گیا. جس وقت بچی نے خدا کی قسم والناس پڑھی ہوگی, پتہ نہیں کتنے فرشتے خدا کی رحمتیں لے کے دروازے پر آئے ہوں گے, پتہ نہیں کتنی مرتبہ روز انور سے حضور علیہ السلام کا سلام آیا ہوگا, پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کی مبارکبادیں فرشتے دروازے پہ لے کے آئے ہوں گے. یقین جانو یہ بچی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گی اور آ کر اپنے ماں باپ کو پہچانے. پتہ ہے جب رحمت للعالمین معراج پر تشریف لے گئے, فرمایا قرآن کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اللہ نے قریب بلایا, قریب آ جا, قریب آ جا. اتنے قریب ہو گئے. ایک کمان ہے میرے عزیزو, تم نے تیر کمان صحیح تو شاید دیکھی ہو نہ دیکھی ہو, بازار میں بچوں کے لیے کھلونا لے کے جاتے ہو, تیر کمان کا کھلونا ہوتا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, اس کو یوں موڑو, دونوں کناروں کے جڑنے میں فرق نہیں رہتا. فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اس سے بھی اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق رہ گیا تھا, اتنا قریب. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تحفوں کا لینا دینا ہوا. حضور نے فرمایا میرا رب میری طرف دیکھ رہا تھا, میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا. میرے رب نے فرمایا میرا حبیب میری چاہت ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا دوں. آپ کو اعتراض تو نہیں؟ حضور نے فرمایا میری اکھیاں برسنے لگی. میں نے کہا یا اللہ, مکے کی دھرتی پر جب میں جبل بقیس پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, یا اللہ مجھے نبی ماننے کو تیار کوئی نہ تھا, مجھے خاتم النبیین کون مانے گا, مجھے یتیم کو نبی نہیں مانتے, نبیوں کا سردار کون مانے گا. اللہ اکبر. یا اللہ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, پرائے گلا کرتے, ویری گلا کرتے, محلے انکار کرتے, مجھے دل پہ کوئی بار نہ آتا. مجھے بڑا افسوس تھا, میرے چچے کو پتا تھا کہ میرا ابا کوئی نہیں, میری چچی کو پتا تھا میری اماں کوئی نہیں, چاچا چچی ماں باپ برابر ہوتے ہیں. مجھے اس وقت میرے دل پہ کیا گزری ہوگی جب میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. میرے سگے چچے نے پتھر اٹھا کے میرے پہ مار دیا. جس راستے سے میں گزر کے گیا میری چاچی وہاں کانٹے دار جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی. اللہ اللہ میں ابھی خدیجہ کو تیرے پاس چھوڑ کے آیا, اللہ وہ
خدیجہ وفادار خدیجہ رحمت والا نبی جس کی وفاؤں کو روزہ انور میں ساتھ لے کے گیا. 9 ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا اور میں دیکھنا میری موجودگی میں اور میرے جانے کے بعد میری خدیجہ کا گلہ نہ کرنا. 25 سال میری زندگی میں خدیجہ میری رہی لیکن آج تک خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ذات کے بارے میں میرے سے آج تک سوال نہیں کیا ہے. یا اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سمیہ کے شرمگاہ پہ برچہ لگا تھا وہ ٹکڑے ہو کے تیرے دربار میں آئی. وجہ کیا تھی؟ مجھے اللہ کا نبی مانا، اس کا بیٹا اس کا شوہر یاسر اور عمار تیرے دربار میں بھیج کے آیا. یا اللہ ابھی تب تیرے پر انگاروں پر بلال کو دیکھ کے آیا کہ قرآن سنا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا حبیبہ تو نے بلال کو انگاروں پہ دیکھا، آج میں تجھے جنت کے نظاروں میں دکھاؤں. جبرائیل علیہ السلام آگے آگے، حضور علیہ السلام آگے آگے، قدموں کی آواز آ رہی ہے. کون ہے؟ فرمایا جو مکے کی دھرتی پہ ابو جہل کی مار کھا رہا ہے، امیہ کی مار کھا رہا ہے، یہ وہی بلال ہے. چل مکے کی گلیوں میں رہا ہے، قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتے، خاتم النبیین کون مانے گا؟ وہ طائف کا سفر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی اللہ کے نبی اپنی زندگی کا انمول واقعہ تو بتلاؤ جو آپ کو نہیں بھولتا. حضور نے اپنی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اما کہنے لگی اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ طائف کا سفر یاد کرتا ہوں میں محمد کی پنڈلیوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. کہ عائشہ مکے والوں سے مایوس ہو کر میں طائف کے 3 سرداروں کے پاس گیا. ایک نے کہا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، دوسرے نے کہا میں تیری بات ہی نہیں سنتا، تیسرے نے کہا میں تیرے منہ ہی نہیں لگتا، اگر تو خدا کا نبی ہے تیری بات کا انکار خطرے سے خالی نہیں. جب میں مایوس ہو کے آنے لگا سنو فرمایا عائشہ میں واپس پلٹا، میں نے مکے کے سرداروں کے آگے طائف کے سرداروں کے آگے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا دیکھنا میری یہ خبر جا کر میرے شہر میں میرے تائے چاچوں کو مکے کے سرداروں کو نہ بتلا دینا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے. اللہ اکبر. یہ انہوں نے سنا طائف والوں نے انہیں بچے بھیج دیے کہ وہ بھتیجا تم سرداریوں پہ ناز کرتے پھرتے ہو، تمہارا بھتیجا تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے. حضور فرمانے لگے جس گلی سے جاتا نوجوان پتھر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے. عبدالحلال خدا کی قسم جب پھولوں کی بارش ہوتی ہے نبی کا طائف والا سفر یاد آ جاتا ہے. لوگ کہتے تیری آنکھ کیوں روتی ہے؟ اس لیے ڈر لگتا ہے اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر تو نہیں دے رہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کی جسم کا سب سے سخت ترین حصہ پنڈلی کا ماس ہوا کرتا ہے. نشانے بنا بنا کے نوجوان مارا کرتے. میں ایک پاؤں پر اٹھاتا دوسرے پاؤں پہ مارتے. دونوں پیروں پر جب پتھروں کی بارش ہوئی میں لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا. میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا. اللہ اکبر. عتیبہ کے باغ میں عتیبہ بن ابی ربیعہ کے باغ میں جا کے لے گیا. کون تھا؟ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جو جھنڈا لے کے کافروں کی طرف سے آیا تھا اس کے باغ میں عتبہ کے باغ میں مجھے لے گیا اور میں وہاں لیٹا. عتبہ نے مجھے دور سے دیکھا، میری حالت کو دیکھ کے وہ بھی رونے لگا. اس نے جلدی جلدی شاخ سے انگوروں کے دانے توڑے اور عداس غلام کو دے کر کہا کہ جا اسے جا کے دیا اور میری طرف اشارہ کروا اور اسے کہا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، لڑائی اپنی جگہ دشمنی اپنی جگہ، تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2 انگور کے دانے کھا لے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عداس انگور لے کے گیا رحمت والے نبی نے کس نے دیے؟ کہ تیرے رشتہ دار نے دیے. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عداس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی. کہنے لگا یہ بسم اللہ آپ نے کیوں پڑھا؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہ یہ تو ہمارا یونس نبی پڑھا کرتا تھا، جب بھی کوئی چیز کھایا پیا کرتا تھا کہتا تھا سب باللہ. آپ نے
نے فرمایا تو یونس کو جانتا ہے؟ کہ میں بعد میں بتاؤں گا، تو بتا یونس کو جانتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میرا بھائی تھا جو نینوا شہر میں وہی اللہ کا پیغام لے کے آیا جس اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ عداس نے پلیٹ انگوروں کی پرے ماری، حضور کے پیروں پر ہاتھ رکھا، پھر نبی کے پیروں پر اپنا سر رکھ کے رونے لگا کہ مکے کا سردار مانے کملی والے جو پیغام تو سرداروں کے لیے آیا لے کے آیا وہی پیغام تو غلاموں کے لیے لایا۔ حضور نے فرمایا ہاں وہی پیغام غلاموں کے لیے۔ کب ستیا جا کر آیا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ آگے کیا، عداس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی زبان بول پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا ایک غلام نے جب کلمہ پڑھا محمد طائف کا سیر سفر کی تکلیفوں کو بھول گیا۔ یا اللہ میرے نبی کوئی نہیں بنتا، خاتم النبیین مجھے کون مانے گا؟ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا، یہ معراج کی رات اعزاز ہے، فرمایا میرا نبی تجھے خاتم النبیین کا تاج نہ پہنا دوں؟ یا اللہ تیری مرضی۔ دوسرا اے میرا نبی جی میرا اللہ، فرمایا میں تیری امت کو آخری امت نہ بنا دوں؟ یا اللہ جب مجھے آخری نبی بننے میں اعتراض کوئی نہیں، میری امت کو آخری امت بننے میں کیا اعتراض ہوگا؟ خوش نصیب لوگ ہو NS میں کام کرنے والوں، خوش نصیب ہو لوگ ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں۔ حضور فرمانے لگے جب میں چلنے لگا ختم نبوت کا تاج پہن کر جب میں چلنے لگا میرے رب نے مجھے آواز دی اور کہا جس امت کو میں نے آخری امت بنایا سب سے پہلے جا کے اس امت کو میں اللہ کا سلام کہہ دینا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو، ابراہیم بھی اس امت کو سلام کہے اور کہ اسے جا کے میری طرف سے امت کو مبارکباد دینا کہ کتنے مبارک کے لوگ، کتنے مبارکباد کے مستحق ہو تم لوگ، کتنے اونچے لوگ ہو کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے میں محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کے اتار دیا ہے۔ آج اس نبی کی زندگی میرے عزیزو واشتروا به ثمنا قلیلا، اتنے سے پیسوں پر اس نبی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ یہ میرے عزیزو ناپید حسن کے اوپر اس نبی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ تعصبات میں پڑے ہوئے، برادری کے اندر پڑے ہوئے، رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے، یقین جانو اگر چہرے پہ حضور کی سنت نہ ہوتی، سینے میں اللہ کا قرآن نہ ہوتا، عبد الحنان بھی تمہاری طرح کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہوتا۔ جب چہرے پہ حضور کی سنت آ گئی، سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ لوگ میرا اصلی نام بھی بھول گئے۔ حضرت صاحب، پیر صاحب، پیر صاحب، خدا کی قسم یہ عزت دنیا میں قرآن کی برکت سے اتنی ہے، مرنے کے بعد اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا۔